طویل عرصے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں سکوت طاری تھا، جاری سکوت تھا، اطمینان سے کیسز چل رہے تھے، کوئی بڑے کیسز کی یا بہت ہی سیریس ریمارکس کی باتیں نہیں ہوتی تھی، اخباروں کی سرخیاں نہیں بن رہی تھی اور اطلاعات کے مطابق بہت سرعت سے کیسز جو ہیں وہ نپٹائے جا رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور گزشتہ 2 ماہ اس حوالے سے بہت ایکسیپشنل رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں ہم نے پچھلے کئی ادوار میں یہ دیکھا ہے کہ معاملات تقریباً روزانہ اخبارات کی شہ سرخیاں بن جاتے ہیں، تنازعات میں سپریم کورٹ کے معاملات آ جاتے ہیں، کبھی فیصلے، کبھی ریمارکس، کبھی ججز کا کنڈکٹ. تو یہ پوری صورتحال کل یہ اچانک ٹوٹ گئی، جیسا کہ ابھی ہم نے وقفے سے قبل آپ کو بتایا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک خط چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا منرفین کیس کے حوالے سے، اور پھر اس پر سنگین اعتراضات لکھے. بعض لوگوں کے نزدیک ایک طرح کی چارج شیٹ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر موسٹ جج کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کی. لیکن بہرحال چارج شیٹ ہو نہ ہو، لیکن یہ معاملہ اس لیے سنگینی اختیار کر گیا کہ یہ سائملٹینیسلی یعنی کہ ساتھ ہی میڈیا میں بھی یہ خط ریلیز ہو گیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے پاس پہنچا، اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو کاپی کر دیا تھا مختلف بار کو بھی، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ سائملٹینیسلی میڈیا پہ بھی نشر ہو گیا. گویا کہ ایک بار پھر ہماری سپریم کورٹ ایک تنازع میں پھنس گئی ہے، اور عین اس وقت جس وقت ملک ایک سیاسی معاشی بحران سے دوچار ہے، بلکہ ایک سیاسی اور معاشی آفت ہے جو ہمیں گھیری ہوئی ہے، اچانک ایک عدالتی بحران بھی سامنے آ گیا ہے، اور عدالت عظمیٰ ایک بار پھر واضح طور پہ اس کے منقسم ہونے کا ایک بڑا کیس سامنے آ گیا ہے. اس صورتحال پہ مزید بات کرتے ہیں. اب ہم اس کا ایک قانونی اور آئینی لحاظ سے تجزیہ حاصل کریں گے. پاکستان کے نامور سینئر قانون دان جناب سلمان اکرم راجہ ہمیں جوائن کریں گے، اور ہمیں جوائن کریں گے ماہر آئین و قانون جناب بیرسٹر سعد رسول، منسلک بھی ہیں ہماری دنیا نیوز سے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. سلمان اکرم راجہ صاحب، میں سب سے زیادہ مجھے تشویش اس بات کی ہے کہ کافی عرصے کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے کوئی بڑے کوئی ایکسپلوسو قسم کے ریمارکس نہیں آ رہے، کوئی 184(3) نہیں ہو رہا، کوئی بڑی کسی کی طلبی نہیں ہو رہی، کوئی اچانک بریکنگ نیوز نہیں آ رہی، اور چیزیں بڑی اطمینان سے چل رہی تھی. کل یہ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا خط میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ساتھ میڈیا کو موصول ہوا، اور کل سے لے کے اب تک اس نے اوور پاور کر لیا بلکہ سیاسی بحران کو، اور ایک نیا بحران پاکستان میں آ گیا، یعنی کہ واضح طور پہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ ایک بار پھر منقسم نظر آئی. کامران صاحب، آپ نے درست کہا کہ وہ دور جس میں بڑے مقدمات یا سرخیاں بننے والے مقدمات نہیں ہو رہے ہوتے ایک اچھا دور ہوا کرتا ہے، اور ہمیں اسی طرح کے پرسکون ادوار کی ضرورت ہے تواتر کے ساتھ. لیکن یہ جو خط سامنے آیا ہے، جو گفتگو ہوئی ہے، میں بصد احترام اس کو اس طرح نہیں دیکھوں گا جیسے میڈیا میں دیکھا جا رہا ہے. یہ عدالت کے اندر ایک گفتگو ہے، اس کو عدالت کے اندر ہی میں سمجھتا ہوں رہنے دینا چاہیے. اور نہیں تو یہ معاف کیجئے گا سلمان اکرم صاحب، تو یہ تو جج صاحب نے طے کیا کہ اسے وہ عدالت کے اندر نہیں رکھیں گے، انہوں نے تو اسے جاری کر دیا نا فوری طور پہ. اس کا مطلب یہ کہ یہ جج صاحب کا دانستہ فیصلہ ہے کہ اسے اندرونی معاملہ نہیں. اگر یہ خط ڈائریکٹ وہ چیف جسٹس صاحب کو لکھ دیتے، کہیں اور کاپی نہیں کرتے، اور یہ پھر ضرور عدالت کے اندرونی معاملہ، لیکن جج صاحب کا یہ ڈیسیشن ہے کہ نہیں، اس کو انہوں نے مشتہر کرنا ہے. ٹھیک بات ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، لیکن میری گزارش پھر بھی یہ ہے کہ ہم باہر بیٹھ کر کیا اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں. لیکن جو بھی ہوگا عدالت کے اندر ایک مکالمہ یقیناً ہوگا، اور یہ تمام جج صاحبان بہت معتبر لوگ ہیں، فراست رکھتے ہیں. ان کو آپس میں اب فیصلہ کرنا ہے کہ اس معاملے کو آگے کیسے بڑھانا ہے، کیسے طے کرنا ہے. ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھارتی سپریم کورٹ میں بھی معاملات ہوئے، پریس کانفرنسز بھی کیں وہاں کچھ ججوں نے، لیکن ادارہ جو ہے ان باتوں سے برتر ہوتا ہے، ادارہ پھر بھی قائم رہتا ہے، اور ہمیں بہت زیادہ پرتشویش نہیں ہو جانا چاہیے اس وجہ سے. ٹھیک ہے، ایک گفتگو ہے، ایک مکالمہ ہے، یہ چلتا رہے گا. کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مطلب ایک سینئر موسٹ سپریم کورٹ کا جج چیف جسٹس کے خلاف شکایت درج کرا رہا ہے، عوام کو پہنچا رہا ہے، یہ تو ہم اس کو انڈر پلے تو نہیں کر سکتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم تبصرہ کریں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب اس پہ تبصرہ کریں، ہم اس پہ بات کریں. لیکن اب یہ ہماری بھی ایک طرح سے ذمہ داری اور ثوابدید ہے کہ ہم اس پہ کیا بات کریں گے اور کیا کہیں گے.
ایک بات سامنے آ گئی، انہوں نے یہ کہا ہے بظاہر کہ جو سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں ان پر مشتمل بینچ ہونا چاہیے. اس بارے میں تو گفتگو کی جا سکتی ہے کہ سینیورٹی کا جو اصول ہے کہاں کہاں وہ لاگو ہونا چاہیے، اور ہم دیکھتے ہیں بھارت میں تو اس کو انہوں نے ایک فارمل طریقے سے ایک رول بنا دیا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے اس میں 5 سینئر ترین جو جج صاحبان ہیں وہ بیٹھتے ہیں. اب ہم یہ تبصرہ کر سکتے ہیں کہ کیا پاکستان میں بھی ایسا کوئی رول ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو بھی گفتگو ہم کریں گے وہ بہت ایک ادب کے دائرے میں رہ کے ہوگی، اور اس میں ہم نے کسی پہ انگلی نہیں اٹھائی. جی بالکل. عدلیہ کا بحیثیت مجموعی جو آپ وقار ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ کے نزدیک یہ کتنا سیریس معاملہ ہے؟ اور میں تو اس لحاظ سے دیکھتا ہوں کہ اگر یہ تنہا معاملہ ہوتا تو میں اس کو اسی طرح سے اس کی تشریح کرتا جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں، مگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس طرح کے معاملات، اس طرح کے ان کے الزامات، یہ چوتھے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جن پر انہوں نے جن کے حوالے سے انہوں نے شکایت درج کرائی ہے یا مختلف پہلو سامنے آئے ہیں. یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، اسی لیے اس نے پوری غیر معمولی صورتحال اختیار کر لی. لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس پورے معاملے پہ، کیونکہ میرے نزدیک جس وقت پاکستان سیاسی، معاشی اور بہت ہی مشکل صورتحال سے گزر رہا تھا اور ایک ادارے میں بالکل سکون تھا، وہاں پہ بھی اچانک جو ہے وہ ایک تلاطم پیدا ہو گیا ہے. خان صاحب، میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو بات کی کہ ہمیں اس کے اوپر کیئرفلی بات کرنی چاہیے، ہم ہمیشہ صرف اس چیز کے اوپر نہیں، عدالت کے ہر فیصلے پہ، عدالت کے ہر قدم پہ، عدالت کے جج صاحبان کے تمام کانڈکٹس کے اوپر ہم ہمیشہ بڑی کیئرفلی بات کرنا چاہتے ہیں. اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن جس طرح آپ نے ابھی واضح کیا کہ اگر تو یہ خط صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ بہت محترم ہیں اور آنے والے دور میں چیف جسٹس بھی بنیں گے، اگر تو انہوں نے ایک خلش کا اظہار اپنے چیف جسٹس سے بینچ فارمیشن کی حد تک کیا ہوتا تو یہ ایک پرائیویٹ میٹر ہوتا، اس کو میڈیا کے اوپر تقریباً بحث کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں پڑتی، بلکہ اگر کی جاتی تو غیر مناسب ہوتی. اب جبکہ صدر پاکستان، تمام بار کاؤنسلز، اٹارنی جنرل آف پاکستان، تمام ایڈوکیٹ جنرلز کو بھیجا جا چکا ہے اور اس کے اندر کسی عدالتی فیصلے کے اوپر بات نہیں ہو رہی، اس کے اوپر 3 چیزوں کے اندر بات ہو رہی ہے. قاضی فائز صاحب کے خط کے اندر 3 بنیادی نقطے اٹھائے گئے ہیں، نکات اٹھائے گئے ہیں. ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک روایت چلتی آ رہی ہے، قانون کی شک نہیں بلکہ کوئی ایک روایت چلتی آ رہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کسی بھی بینچ کو فارم کرنے سے پہلے، خاص طور پہ امپورٹنٹ میٹرز پہ بینچ کو فارم کرنے سے پہلے مشورہ کرتے ہیں اپنے دیگر جج صاحبان سے، خاص طور پہ سینئر جج صاحبان سے، ان کو شامل کرتے ہیں اپنے بینچ میں. اس دفعہ بظاہراً قاضی فائز صاحب کے خط کے مطابق نہ وہ مشورہ کیا گیا، نہ ان کو شامل کیا گیا. یہ ان کا ایک بنیادی پوائنٹ ہے. دوسرا ان کا ایک قانونی پوائنٹ ہے جو کسی ججمنٹ سے ریلیٹ نہیں کرتا لیکن قانونی پوائنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس صاحب نے 2 مقدمات کو اکٹھا سننے کا حکم دیا. ایک وہ پٹیشن جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کی ہوئی ہے، دوسرا جو صدر پاکستان کی طرف سے ریفرنس فائل کیا گیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے جو کہ بہت حد تک درست ہے کہ ان دونوں کو شاید اکٹھا نہیں سنا جا سکتا، کیونکہ ایک میں عدالت ایڈوائزری جورسڈکشن میں سپریم کورٹ کی ایڈوائس مانگ رہی ہے جو صدارتی ریفرنس ہے، جبکہ دوسری طرف پٹیشن میں سپریم کورٹ ایڈوائس نہیں دے رہی ہوگی، فیصلہ یعنی حکم صادر کر رہی ہوگی. تو ان کو اکٹھا کیسے سنا جائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ عدالت کل کو اکٹھا سن کے ایک فیصلہ اور ایک ایڈوائس علیحدہ جاری کر دے. اور تیسرا جو ان کا پوائنٹ اس کے اندر بنیادی اس خط میں اٹھایا گیا ہے جو سب کو سرکولیٹ ہوا ہے، وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کی تقرری کے معاملے میں ہے کہ ایک بیوروکریٹ کو، ڈی ایم جی کے افسر کو رجسٹرار تعینات نہیں کیا جانا چاہیے. یہ ان پرنسپلز کے خلاف ہے جو سیپریشن آف جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے پرنسپلز آئین پاکستان کے اندر ہیں. کیونکہ یہ تینوں چیزیں کسی ججمنٹ سے، کسی ایسی چیز سے ریلیٹ نہیں کرتے جو عدالت کے کانڈکٹ کے اوپر ہیں، اور جج صاحب نے خود یہ سرکولیٹ کیے تمام فریقین کو اور میڈیا تک بھی انہی سے آئے. تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر غیر مناسب ہوگا اگر اس کے اوپر ایک پبلک ڈیبیٹ ہو جائے جس کے اندر آبویسلی ہمیں سپریم کورٹ کے احترام کی، سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے احترام بالکل صحیح ہے. اگر دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر ادارہ اپنا خود احترام کراتا ہے. اگر کوئی ادارہ جو اس کی اپنی جو حدود ہے یا قیود ہے یا اس کے روایات ہے ان کو کراس کرے گا تو وہ احترام کا تقاضا جو ہے وہ غیر منطقی ہو جاتا ہے. سلمان اکرم صاحب، ایک اور چیز تشویش کی بات یہ ہے کہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ یہ معاملہ اس حد تک محدود ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، اور بالکل شاید ہم مشتہر بھی ہو جاتا تو شاید مزید اس پہ اور احتیاط کرتے. مگر ایک ہسٹری ہے نا
جج صاحب انتہائی معزز جج ہیں اور بہت ہی معزز جج ہیں، مگر ان کے مسائل یہ واحد چیف جسٹس صاحب نہیں ہیں جن سے ان کی شکایت ہوئی ہے۔ جسٹس گلزار احمد سے ان کی شکایات ہیں، جسٹس آصف سعید کوسہ کے خلاف شکایت کنندہ ہیں، وہ جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ ان کی شکایات ہیں۔ گویا کہ جج صاحب کی ایک تاریخ بن گئی ہے نا، گزشتہ کئی ادوار پر مشتمل ہے چیف جسٹس صاحبان کی، تو وہ بھی تو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی ہوگی نا، اس کو ہم صرف نظر تو نہیں کر سکتے اس سے۔ نہیں، ہم بالکل صرف نظر نہیں کرتے، اور یہ تمام باتیں ہمیں معلوم ہیں، اور ہم ان تمام باتوں پہ غور بھی کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ عدلیہ ان معاملات کا احاطہ کرے گی، اور اگر ایک معاملہ عدلیہ سمجھتی ہے کہ ایک قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے تو اس قاعدے کو وضع کرے گی۔ اگر عدلیہ کا یہ خیال ہے کہ ان قواعد کی ضرورت نہیں ہے یا یہ ہماری روایت نہیں ہے جس طرف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے اشارہ کیا ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی موقف سامنے آ جائے گا اور آنا چاہیے۔ آپ کا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ اب ہم سب اس معاملے میں ایک طرح سے شامل ہیں، یہ گفتگو ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہی ہے، ہماری سماعت میں ہو رہی ہے، لہٰذا اس حد تک تو ہماری تشویش بجا ہے اور ہماری کوئی رائے دینا بھی بجا ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کے ہم اس معاملے کو اگر ایک بحران کا نام دیتے ہیں تو میری نظر میں یہ بحران اس لیے نہیں ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے، اب 1-2 سالوں سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 2 آراء رکھنے والے جج صاحبان عدلیہ میں موجود ہیں، اور یہ بہت سی دنیا کی جوڈیشریز میں یہ بات ہو جاتی ہے کہ ایک تفریق پیدا ہو جاتی ہے، وہ نظریاتی تفریق ہوتی ہے عام طور پہ، اور اس تفریق کے نتیجے میں مختلف آراء سامنے آتی رہتی ہیں۔ بیرسٹر سعد رسول صاحب، اسی بات کو جو سلمان اکرم رضا صاحب نے بات کی کہ دنیا میں بینچ میں تقسیم ہوتی ہے، جتنی میری معلومات ہے وہ بینچ کی تقسیم جو ہے وہ نظریاتی بنیاد پر ہے۔ کنزرویٹو ججز ہیں، لبرل ججز ہیں، سوچ ہے، نظریہ ہے، فلسفہ ہے جس کی بنیاد پہ جو بینچ میں تقسیم نظر آتی ہے۔ مگر یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جیسے کہ پھر میں کہوں گا کہ جو جج صاحب کے معزز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تعلقات سپریم کورٹ کے کئی چیف جسٹس صاحبان کے ساتھ رہے ہیں، اور پھر اس پہ اور بھی اس کا مزید پس منظر ہے، تو وہ اس تقسیم سے مختلف ہے جو دنیا کی ہم بینچ میں دیکھتے ہیں یا کسی بھی معزز سپریم کورٹ میں دیکھتے ہیں، امریکہ میں یا کسی اور ملک کے اندر۔ یہ والی تقسیم جو ہے یہ اس کمپیریبل نہیں ہے میرے خیال سے اس تقسیم کے ساتھ۔ دیکھیے، بصد احترام میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں، ان کی ہمیشہ ہم ان کو سن کے سیکھتے ہیں، میں خاص طور پہ ان سے ہمیشہ رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میں ان کی اس بات سے ایگری نہیں کرتا۔ آپ نے جس طرح بھی خان صاحب آپ نے جس طرح بھی فرمایا، دنیا کے اندر یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بلکہ اس بات کو انکریج کرنا چاہیے کہ مختلف جج صاحبان کی کسی مقدمے کے بارے میں یا کسی لیگل ایشو کے بارے میں جو ان کے سامنے عدالت میں بطور مقدمہ پیش کیا گیا ہو، اس پہ مختلف آراء ہوں، کوئی رائٹ کی بات کر رہا ہو، کوئی لیفٹ کی بات کر رہا ہو، کوئی لبرل انٹرپریٹیشن ہو، کوئی کنزرویٹو انٹرپریٹیشن ہو۔ امریکہ کی سپریم کورٹ اس کی سب سے بہترین اگزامپل ہے، جہاں پہ 9 میں سے تقریباً 4 ججز ایک طرف، 4 ججز دوسری طرف ہوتے ہیں، اور درمیان میں ایک کوئی بیلنسنگ جج ہوتے ہیں، اور امریکہ کی تاریخ اس طرح کی رہی ہے کم از کم پچھلے 101 سال کی۔ تو کسی مقدمے کے بارے میں جج صاحبان کے اندر ڈفرنس آف اوپینین، ایک دوسرے سے شدید اختلاف بھی کسی مقدمے کی ججمنٹ کے اوپر تو درست ہے، لیکن یہ جو بات ہمیں اس وقت صد احترام نظر آ رہی ہے، اور ہم عدلیہ کے بارے میں بڑے احترام سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس میں کسی مقدمے کی اوپینین کے اوپر بات نہیں ہو رہی۔ یہ نہیں ہو رہا کہ ججمنٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے قاضی فائزہ صاحب کی طرف سے، یا اگر اس کا کوئی رسپانس آیا بندیال صاحب کی طرف سے تو کسی مقدمے کی ججمنٹ پہ بات نہیں ہو رہی، یہ سپریم کورٹ کے کانڈکٹ پہ بات ہو رہی ہے، ایسپریشنز چیف جسٹس کے کانڈکٹ کے اوپر اٹھائی گئی ہیں، جو کہ کچھ 1-2 دفعہ ماضی میں بھی اٹھائی گئیں۔ یہ اس رائٹ اور لیفٹ کی تفریق کی طرح نہیں ہے جو کہ باقی دنیا کے اندر، کیونکہ یہ ہم بہت ہی حساس موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ 1-2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی شکایات ہیں 3 سابق چیف جسٹس صاحبان کے ساتھ۔ اور میں خان صاحب یہ کہوں کہ اس میں کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کی شکایات غلط ہیں، قطعی نہیں، شکایات کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، بالکل بہت سے لوگوں کو، اور قاضی فائزہ صاحب نے آپ جو خط جو لکھا اس کے اندر اپنے قانونی دلائل پیش کیے ہیں، لیکن یہ تفریق کوئی آئیڈیالوجیکل تفریق مقدمات یا قانون کے اوپر نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آئی ایم شیور کہ مختلف مقدمات کی آراء میں قاضی فائزہ صاحب اور بندیال صاحب جو چیف جسٹس ہیں، ان کا قانونی طور پہ ایک ہی اوپینین بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ کانڈکٹ آف دا جوڈیشری یا بینچ فارمیشن کے اوپر بات ہو رہی ہے، جو کہ ایک بالکل مختلف چیز ہے، جس کو کہ ہم رائٹ اور لیفٹ کی تفریق کے اندر میرا خیال ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ وہ معاملہ ہے جس میں کہ
کوئی رول نہیں بنا ہوا ہے، کوئی وضع نہیں ہے قانون یا طریقہ سپریم کورٹ میں کہ سینئر موسٹ جج سے بات کرنا ضروری ہے، بینچ کے اندر سینیورٹی کے لحاظ سے بینچ کی تشکیل دینی ہے، یا یہ کہ کس طرح سے تعیناتی ہونی ہے رجسٹرار کی. یہ سارے معاملات ایسے ہیں جس کے لیے کوئی باقاعدہ تحریر شدہ طریقہ کار نہیں ہے. تو کمزوری تو اس نظام کی ہے جہاں پر اس قسم کی کوئی تشریح اور کوئی مروجہ اصول نہیں ہے. تو ساری کاوش ہونی چاہیے کہ اس کو ٹھیک کریں. بالکل درست آپ فرما رہے ہیں، اور یہی میں نے بات عرض کی تھی شاید منقطع ہونے سے پہلے کہ اس معاملے سے جو معاملہ سامنے آتا ہے وہ قواعد کے نہ ہونے کا ہے کہ بینچ فارمیشن کے حوالے سے کیا کوئی قواعد ہونے چاہیے. یہ ایک جائز بحث ہے جو ہمیں کرنی چاہیے. اسی طرح 184(3) کے جو معاملات ہیں جب سپریم کورٹ سو موٹو کبھی دیکھتی ہے اس میں بھی کیا یہ فرد واحد کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ کس معاملے کو دیکھنا ہے کس معاملے کو نہیں دیکھنا. اس حوالے سے پہلے بھی گفتگو ہمارے سپریم کورٹ میں ہوئی ہے لیکن وہ نتیجہ خیز نہیں ہوئی. تو اب اس خط کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ بینچ فارمیشن کے حوالے سے ایک سیر حاصل بحث جو ہے وہ عوامی سطح پہ بھی ہونی چاہیے، صحافتی سطح پہ بھی اور عدلیہ کے اندر بھی. یہ بالکل جائز معاملہ ہے جس کو آپ نے اٹھایا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور بیرسٹر سعد رسول صاحب یہ بتائیے گا کہ اب یہ خط تو لکھ دیا اور یہ بہت ہی ایک حساس موضوع ہے، بہت ہی سیریس موضوع ہے، اس وقت کے لحاظ سے بہت ہی امپورٹنٹ وہ کیس ہے جس کے حوالے سے خط تحریر کیا معزز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. کیا یہ خط کا تحریر کر دینا، اس کی تشہیر ہو جانا، یہ کسی صورت سے مقدمے پہ اثر انداز ہوگی؟ کیونکہ وہ بہت ہی حساس معاملہ ہے، اس کے فیصلے کئی بڑی امپلیکیشنز ہیں. اور تو کیا یا یہ مطلوب ہے کہ یا یہ کہ یہ خط کی تشہیر جو ہے یہ کیس پہ اثر انداز ہوگی کسی صورت میں؟ خان صاحب میں سب سے پہلے تو یہ واضح کرتا چلوں کہ اس وقت ایک قانون کی شک موجود ہے بینچ فارمیشن کے اوپر جو کہ سپریم کورٹ کے 1980 کے رولز ہیں جن کو قاضی فائصہ صاحب نے اپنے خط میں بھی ریفر کیا ہے. اس کا آرڈر 11 جو ہے وہ بینچ فارمیشن سے ریلیٹ کرتا ہے. اس وقت وہ پاور کنونشنز جو بھی ہوں، طریقہ کار اس کے اندر ماضی میں جو بھی استعمال کیا گیا ہو، لیکن تحریری طور پہ جو قانون ہے وہ صرف اور صرف ثوابدید چیف جسٹس کی دیتا ہے. تحریری طور پہ جو قانون بینچ فارمیشن میں موجود ہے اس میں کسی کی مشاورت کرنے کی ضرورت چیف جسٹس کو نہیں ہے. ماضی میں چیف جسٹس صاحبان مشاورت کرتے رہے، ان کو آج بھی کرنی چاہیے، ان کو مستقبل میں کرنی چاہیے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے. لیکن تحریری طور پہ جو قانون موجود ہے اس میں صرف اور صرف یہ ثوابدید چیف جسٹس صاحب کی ہے. آپ نے جو سوال پوچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس وجہ سے کہ قاضی فائصہ صاحب کے خط سے پہلے 2 دن پہلے جب یہ مقدمہ سنا جا رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان بار کاؤنسل کے ریپرزینٹیٹیوز اس دن ٹیلی ویژن کے اوپر آئے اور انہوں نے واضح طور پہ پریس کانفرنس کے اندر بھی اپنے کہا اور ٹی وی پہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک لارجر بینچ اس کو سنے جس میں سینئر ممبران کو شامل کیا جائے. یہ خط اس کے بعد، اس بیان کے بعد یا اس ڈیمانڈ کے جو پاکستان بار کاؤنسل کی ڈیمانڈ ہے جو کہ فریق ہے، جو کہ پٹیشنر ہے اس امپورٹنٹ پٹیشن میں، ان کی ڈیمانڈ کے بعد یہ خط لکھا گیا ہے. تو بالکل واضح ہے کہ اگلی تاریخ پہ یا اس سے پہلے پاکستان بار کاؤنسل قاضی فائصہ صاحب کے، میرا خیال ہے کہ قاضی فائصہ صاحب کے اس خط کو بنیاد بناتے ہوئے مزید ڈیمانڈ کرے گی کہ ہم یہ مقدمہ ایک ایسے بینچ کے سامنے سنوانا چاہتے ہیں جس میں سینئر ممبران شامل ہوں، جیسے کہ قاضی فائصہ صاحب نے اپنے خط میں لکھا ہے، جس وجہ سے اس میں مزید کنٹروورسی انفارچونیٹلی میرا خیال ہے پیدا ہونے کے خدشات ہیں. تو آپ اسی معاملے پہ اگر مختصر، کیونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب، تو یہ کتنا اثر انداز ہوگا یہ خط اس مقدمے کی سماعت پر؟ دیکھیں، سماعت پر ایک تنازع تو پیدا ہو گیا اس خط کی وجہ سے، وہ تو بات ہمارے سامنے ہے. اور اگر بار کاؤنسل، بار ایسوسی ایشن اس حوالے سے مزید کوئی بیان دیتی ہے تو ظاہر ہے اس کا ایک سایہ اس تمام کارروائی پہ رہے گا. لیکن جو جج صاحبان اس معاملے کو سن رہے ہیں، جو بینچ کے ممبر ہیں، کیا اس وجہ سے ان کی رائے میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ تو یہ میرا خیال ہے نہیں ہوگا. وہ جو رائے دینی ہے انہوں نے وہ دیں گے، لیکن یہ اس کے ارد گرد ایک تنازع پیدا ہو گیا ہے جس کا میں سمجھتا ہوں اچھا پہلو صرف یہ ہوگا اگر آئندہ کے لیے کوئی قواعد میں تبدیلی آئے اور ایک وضع ہو جائے لایا عمل کہ بینچ کس طرح بننے ہیں، کن معاملات کے بینچ جو ہیں ان میں تقرری کس طرح ہونی ہے. تو یہ اگر بات اس معاملے سے سامنے آتی ہے تو ایک اچھا معاملہ ہوگا. یہ بڑی نوازش. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے اور بیرسٹر سعد رسول، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی آراء کا اور آپ کے تبصرے کا.